ایک دن خالی بیٹھے میں نے فیس بک پر ایک انجانے آدمی کو فرینڈ ریکویسٹ بھیج دی جو دیکھنے میں ہینڈسم تھا۔ اس آدمی نے اسی رات فیس بک پر میری بھیجی فرینڈ ریکویسٹ ایکسیپٹ کر لی۔ تمہیں پتہ ہے کہ تم اس ساڑی میں کتنی خوبصورت لگ رہی ہو، اس نے میسج کیا۔ تھینکس، مجھے بھی تمہاری ڈی پی اچھی لگی۔ اسی طرح ہم نے باتیں کرنی شروع کر دیں۔ مجھے پتہ تھا کہ وہ 39 سال کا شادی شدہ آدمی ہے جو 2 بچوں کا باپ بھی ہے۔ ان سب چیزوں کے بعد بھی ہم نے اپنی باتیں شروع کر دیں۔ اتنا ہی نہیں، ہم نے اپنا نمبر بھی ایک دوسرے کے ساتھ بدل لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہم ایک دوسرے کے قریب آ گئے اور ایک دوسرے کے بیسٹ فرینڈ بن گئے۔ فیس بک پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ باتیں کرنے لگے اور سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ سمے بتانے لگے۔ دوسری اور اس آدمی کو لگنے لگا کہ ہمارے قریب آنے سے، اتنی باتیں کرنے سے وہ اپنی بیوی سے دور جا رہا ہے۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ دوسرے اسٹیٹ میں رہتی تھی۔ وہ مجھ سے بولتا تھا، ابھی پتہ نہیں، میں سارا دن تمہارے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہوں۔ مجھے افسوس ہے اس بات پر، میں نیچر سے کافی شرمیلی تھی۔ میرے کافی اچھے دوست بھی تھے لیکن محافظ جیسا دوست ہونا کافی اسپیشل تھا میرے لیے۔ 1 مہینے کی چیٹنگ کے بعد ہم نے اسکائپنگ کرنا بھی شروع کر دیا۔ ہم اس پر باتیں کم اور ایک دوسرے کو گھنٹوں نہارا زیادہ کرتے تھے۔ ایک رات وہ میرے ساتھ ویڈیو کال پر تھا۔ اس نے بولا، ایسے دیکھتے دیکھتے کہیں پیار نہ ہو جائے۔ خیر، اب ہم روز ہی ویڈیو کال کرنے لگ گئے تھے۔ ہم اتنے پاس آ چکے تھے کہ اب ہم ایک ریئل کپل کی طرح بیہیو کرنے لگے تھے۔ ہم رومانس کرتے، ایک دوسرے کو چڑھاتے اور تھوڑی لڑائیاں بھی کرتے۔ کہنے کا مطلب تھا کہ ایک 17 سال کی لڑکی کو 39 سال کے آدمی سے پیار ہو گیا تھا۔ جس طرح سے پیار کی کوئی عمر نہیں ہوتی، اسی طرح سے ہم دونوں کو بھی اپنا رشتہ بالکل غلط نہیں لگا۔ ہمیں نہیں لگا کہ ہم نے کچھ غلط کام کیا۔ اسی دوران اس کی بیوی اور بچے اس سے ملنے آئے، پر وہ پھر بھی مجھ سے باتیں کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنی بیوی کے سامنے بھی میری کال اٹھا لیا کرتا تھا۔ اسی دوران اس کی بیوی اس پر شک کرنے لگی کیونکہ اب وہ پہلے جیسا بالکل بھی نہیں رہا۔ ایک رات کی بات تھی جب یہ دونوں بیڈ پر سیکس کے لیے گئے، تبھی ان کے فون پر میں نے میسج اور اپنی فوٹو بھیجی۔ ان کی وائف نے اٹھ کر فون جیسے ہی کھولا، میری فوٹو انہیں دکھی۔ اس کی وائف نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا، بس محافظ کو زور کا تھپڑ مارا اور رونے لگی۔ 3 دنوں کے بعد وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ مجھے اس کی وائف کے لیے کافی برا لگا، اس لیے میں نے اس سے کئی دنوں تک بات چیت بند کر دی۔ اس کی وائف کے جانے کے بعد ہم پھر سے ملے اور ہم نے لانگ ڈرائیو پر جانے کا پلان بنایا۔ اسی شام اس نے مجھے پرپوز کیا۔ مجھے صرف تم ہی چاہیے اور کچھ نہیں۔ اپنی جوانی میں کافی ساری لڑکیوں سے ملا، پر تم ہی ایک ایسی لڑکی ہو جس نے میرا دل چرایا ہے۔ وہاں کچھ دیر کے لیے شانتی چھا گئی۔ پھر اس نے مجھے آئی لو یو بولا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہم ایک دوسرے کو کس کرنا چاہتے تھے، گلے لگانا چاہتے تھے ایک دوسرے۔ دوسرے دن مجھے ایک میسج ملا جس میں اس نے لکھا تھا، ہے ڈارلنگ، آئی لو یو، لیکن میرا بھی پریوار ہے، میں کچھ ڈیوٹیز بھی ہیں، یہ میرا تم کو آخری میسج ہے، مجھے پلیز کال یا ٹیکسٹ مت کرنا، میں تمہیں بلاک کر رہا ہوں۔ مجھے ایسا لگا کہ مانو میں شادی کے بعد ودھوا بن گئی ہوں۔ میں
بری طرح سے ٹوٹ چکی تھی۔ 3 مہینے بات چیت جانے کے بعد ایک لڑکے کے ساتھ ریلیشن شپ میں آئی۔ ایک دن میرے پاس کسی دوسرے نمبر سے محافظ کا میسج آیا، بانی از دیٹ یو؟ پلیز میری لائف میں دوبارہ واپس آ جاؤ، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ اسی کا نمبر ہے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ 1 گھنٹے کی چیٹنگ کے بعد میرا دل پھر سے پگھلنے لگا۔ میرے بوائے فرینڈ کو ان سب چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں پتہ تھا، میں نے اس سے سب کچھ چھپا کر رکھا تھا۔ میں نے اس پوری رات کیول محافظ سے باتیں کی۔ ایک دن محافظ نے مجھے اپنے گھر پر لنچ کے لیے بلایا تھا۔ میں نے ہاں کر دی اور چلی گئی۔ گھر جا کر میں نے دیکھا کہ وہ خالی تھا اور وہاں کیول محافظ کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اس نے مجھے اندر بلا کر فریش ہونے کے لیے بلایا۔ اس نے ڈھیر ساری باتیں کی اور کھانے کی ٹیبل سجائی۔ میرے لیے سب نیا تھا، میں کیول ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ تبھی اچانک میں جیسے ہی پیچھے مڑی، اس کے ہونٹ میرے ہونٹ پر تھے۔ ہم ایک دوسرے کو کس کرنے لگے۔ میں بھول گئی وہ کون ہے اور میری عمر کتنی ہے۔ وہ پہلا ٹائم تھا جب میں کسی کے ساتھ سیکس کر رہی تھی، وہ بھی یہ جانے کہ ہمارا پروٹیکشن لی ہے کہ نہیں۔ مجھے درد کا احساس ہوا اور میں نے اپنی ورجنٹی اسے دے دی جس میں میں بےحد پیار کرتی تھی۔ میں اسی درد بھری حالت میں گھر واپس آ گئی۔ دوسرے دن مجھے کافی اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ اب مجھے پوری طرح سے احساس ہو چکا تھا کہ وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اب میں پیار پانے کے لیے اتنی زیادہ ایکسائٹیڈ نہیں تھی۔ ورجنٹی کھونے کے بعد میری سوچ کافی بدل گئی۔ میں ایک عورت بن چکی تھی۔ اس دن مجھے پتہ چل چکا تھا کہ پیار کا اصلی معنی کیا ہوتا ہے۔ ایک دن میں نے اپنی فیلنگز کے بارے میں محافظ کو بتایا اور بولا کہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے۔ اس نے کہا کہ کوشش کرے گا۔ دھیرے دھیرے محافظ کا نام میری زندگی سے مٹتا چلا گیا۔ میں نے اس کا نمبر ڈیلیٹ کر دیا اور اس نے بھی مجھے بلاک کر دیا۔ میں نے پھر اسے کبھی ٹریس کرنے کی نہیں سوچی، لیکن اس کی یادیں آج بھی مجھے ڈراتی ہیں۔ میں خوش تھی کہ میں اس عجیب سے لگنے والے رشتے سے باہر آ گئی، لیکن آج بھی وہ آدمی میرا پہلا پیار رہے گا۔ میں بھگوان کی دعا مانگتی ہوں کہ مجھے اب بھی کوئی دے دے تو وہ ایک محافظ جیسا ہو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔